میں عرف اور عادت کہ یہ ہمارا نشان ہے، شعار ہے، جب یہ ہوگا کھڑے ہوں گے۔ تو محترم ڈاکٹر اسرار صاحب لوگ کہہ دیتے ہیں شرک ہے فلاں، بھائی کون جھنڈے کو سلامی دیتے ہو کہتا ہے یہ مشکل کشا، یہ حاضر معبود سمجھتا ہے کوئی؟ قوم کا ایک شعار اور نشان سمجھ کر اس کو سلامی دیتے ہیں یا جھنڈے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی باتیں جو ہے نا وہ ڈاکٹر خلیل صاحب عرف پر مبنی ہے کہ جو معاشرے میں چیز رائج ہو جائے، دین اس کے ساتھ نہ ٹکر لیتا ہو، وہ کرنی چاہیے۔ یہ اللہ نے قرآن میں بہت مسئلے جو ہے نا وہ بیان نہیں کیے، خرچہ عورت کو کتنا دو، طلاق ہو جائے رخصت کے کیا جوڑا دو، بالمعروف جو معاشرے میں رائج ہے۔ یہ دین کا ایک حصہ ہے بہت بڑا کہ آدھے مسئلے معروف سے طے ہوں گے کہ معاشرہ کیا کر رہا، صرف بدماشی نہیں ہونی چاہیے، فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، ایسی باتیں جو معاشرہ آپس میں طے کر لے اور بالکل دین کے کوئی منافی نہ ہو، ان پر عمل کرنا چاہیے، دین سمجھ کر کرنا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے جو معروف ہے، جو تمہارے علاقے میں رائج ہے، کیوں نہیں کرتے ہو؟ رواج کو، کسٹم کو دین میں حجت مانا گیا، اس لیے پوری کتابیں لکھی فقہا نے کہ اگر عرف تبدیل ہو جائے کئی مسئلے بدل جائیں گے۔ کہ کسی وقت تاجر لوگوں کا عرف یہ تھا، ان میں یہ رائج تھا، اب یہ ہو گیا دستور، جو دستور ہوگا اگر جھگڑا اٹھے تو دستور فیصلہ کرے گا، تاجر لوگ اکٹھے ہوں گے، کیا منڈی کا بھائی طریقہ۔ ہاں تو یہ نشر العرف ایک پوری کتاب علامہ لکھی ہے شامی نے کہ بے شمار مسائل مفتی کو بدلنے پڑتے ہیں جب رواج بدل جاتا ہے۔ رواج میں صرف دیکھتے ہیں کہ وہ شرک یا کوئی بدماشی نہیں، اگر اچھی باتیں کسی فریق نے طے کر لیں، جیسے کئی لوگ پوچھتے ہیں جی یہ شادی پر جاتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں، اس کو بچے کو دولہے کو پیسے دیتے ہیں، نیوندرا باجی کہتے تھے، تو یہ مولوی کہتے ہیں نہیں سنت میں نہیں آیا، بس سنت میں نہیں آیا، سنت نے اس کی مخالفت کی، یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے، میں نے اس کو 10 دے دیے، میری شادی کا وقت آیا ان لوگوں نے بھی دے دیے، ایک سب نے کمیٹی بنی ہوئی ہے، کام چلتا رہتا۔ حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے یار نہیں بھی حدیث میں عرب کا دستور نہیں تھا تو ہمارا یہ دستور کو دین کے خلاف ہے، ہر علاقے کے دستور کو دین مانتا ہے۔ جو باتیں رسول کریم نے عبادت کی طے کر، عبادت کی جو آتے ہیں نا اس عرب کی، وہ بھی ہمارے لیے دین نہیں کہ وہ اس قسم کی چپل اور اس قسم کے کپڑے نہیں، یہ سنن زوائد کہلاتی ہیں۔ عربوں کا رواج تھا، حضور نبی ہوتے تھے کر رہے وہ نہیں دین، جو آپ نے دین کی روشنی میں کیے کہ اس میں ثواب ہے، اس میں عذاب ہے، وہ کام ہے سنن الہدا جن کی امت پابند۔ مگر یہ دین کی بہت بنیادی باتیں، کاش کے لوگ پہلے ان کو سیکھیں کہ دین کا تو پتہ چاہے کہ سنن ہدا کیا ہے جو امت کے لیے ہے، سنن عادیہ اور کیا ہے زوائد جو عربوں کا دستور کہ آپ نے اس زمانے میں کوئی چپل پہنی یا کرتا خاص رہے، وہ اب ساری دنیا کو ہم تنگ کریں کوئی بات نہیں، کوئی دین نہیں۔ چینی جو لباس پہنیں گے وہ بھی اسلامی، انڈونیشین پہنیں گے اسلامی۔ 2-4 باتوں کا خیال کریں کہ مرد عورت کا لباس الگ ہو، مرد ریشمی لباس نہ پہنیں، ٹخنوں سے ان پر اپنا ذرا کپڑا رکھیں، ایسا نہ ہو جس میں اسراف اور فضول خرچی ہو۔ کفار سے اس طرح نہ ملتا کہ فوراً دیکھتے شک ہو جائے کہ یہ تو یار ہندو ہے، یہ سکھ، یہ باتیں ان کا لحاظ رکھ کر اس کے اندر رہ کرنا آپ جو جی چاہے چلوائیں، وہ دینی لباس ہی ہے۔ مگر کرے کیا، میں نے شروع میں کہہ دیا صدیقی صاحب نے کہ پہلے فہم دین تو حاصل کریں، سب باتیں چھوڑیں، دین اصل ڈھونڈیں کہ صحیح دین اللہ اور رسول نے کیا دیا، پھر جھگڑے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ مولانا بہت شکریہ، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، یہ باتیں ایسی ہیں اور کہ بہت سی سوال اب بھی لوگوں کے ذہنوں میں ہیں، اور یہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں جیسے مولانا فرما رہے تھے کہ جو نظام ہے ہمارا اس میں ہم حصہ دار تو ہیں سارے،